You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیت آپ کے سامنے لکھی ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ و اخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ لاریب کلام میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، بے شک تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی تھی جو باہم صف آرا ہوئے۔ ایک جماعت اللہ کی راہ میں جنگ کر رہی تھی اور دوسری جماعت کافر تھی۔ وہ کافر ان مسلمانوں کو کھلی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ عز و جل اپنی مدد کے ذریعے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے ضرور عبرت ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے چونکہ یہ پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو جمع کر کے فرمایا، اے جماعت یہود، اسلام قبول کر لو ورنہ تمہارا حال بھی قریش کی طرح ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا تھا کہ آپ خود فریبی میں مبتلا ہیں، آپ کا ہم جیسوں کے ساتھ پالا ہی نہیں پڑا۔ اگر ہم سے مار کا جب ہوگا نا آپ کا، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ پچھلی آیت نازل ہوئی تھی کہ آپ کافروں سے فرما دیجئے کہ تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اسلام تم پر غالب آ جائے گا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ جو جماعتیں تھی آپس میں صف آرا تھی، ان میں اللہ کی نشانیاں موجود تھی، قدرت کے کرشمے اس میں موجود تھے۔ ان میں ایک جماعت اللہ وحدہ لم یزل کی طرف بلا رہی تھی اور دوسری جماعت اسلام کا انکار کر رہی تھی۔ اور پھر فرمایا، کافرو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تمہاری تعداد زیادہ تھی، تمہیں وہ دگنا نظر آ رہے تھے۔ تو یہ جو آیات آج ہم نے آیت پڑھی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا غزوہ بدر میں اسلام اور کفر کا پہلا جو معرکہ تھا اس حوالے سے ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سے ہمارا پالا نہیں پڑا، تو فرمایا کہ دیکھو دو جماعتیں جب صف آرا ہوئی تھی تو قدرت کی نشانیاں نہیں دیکھی ان میں۔ اب وہ نشانیاں کیا تھی؟ فرمایا کہ ایک جماعت اللہ کی طرف بلا رہی تھی اور ایک اسلام کا انکار کر رہی تھی۔ کفار کی تعداد 950 یا 1000 تھی۔ اس میں بڑے بڑے کافر ابو سفیان، ابو جہل اور 100 گھڑ سوار جو تھے وہ موجود تھے، 700 اونٹ ان کے پاس موجود تھے، اور تمام گھڑ سوار جو تھے وہ لوہے کی زرہیں پہنے ہوئے تھے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور 4 آدمیوں کے پاس ایک اونٹ تھا، 4 آدمیوں کے پاس ایک اونٹ تھا، اور اس کے بعد 6 زرہیں تھی ٹوٹل، 2 گھوڑے تھے اور
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر یہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کافروں کے سامنے کھڑے تھے۔ آج بھی مسلمانوں نے اپنا وہ وقار، وہ تشخص کھو دیا ہے۔ آج بھی اگر مسلمان صرف اس بات کو دیکھیں نا کہ اس وقت کتنے اسلامی ممالک ہیں اور غیر جو ہے ہم غیروں کے آگے جو ہے دبے ہوئے ہیں، وہ ہم پر غالب ہے اور ہم مغلوب بنے ہوئے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ نے موتا کی جنگ میں، جو میں نے کل ذکر کیا تھا، فرمایا تھا کہ دیکھو، صحابہ کرام سے عرض کی تھی کہ تم 1,00,000 کے سامنے، 3,000 تھے ٹوٹل، 1,00,000 کے سامنے تم پیچھے ہٹ رہے ہو، کہاں گیا تمہارا جذبہ جہاد، کہاں گیا شوق شہادت؟ ہم نے کب تعداد پہ جنگ لڑی ہے؟ ہم نے تو جنگ ہمیشہ لڑی دین کی اور اسلام کی قوت پر ہے، یعنی ہمارے ایمان کی قوت کی وجہ سے ہم جنگ جیت جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تعداد کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کا مسلمان بھی غور و فکر کرے، اسلام کو اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کے ایک دفعہ فتح عطا فرما دے۔ اسلام میں اتنی پاور ہے نا کہ جنگ قادسیہ ہو رہی تھی اور بہت دن گزر گئے تھے، فتح نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا، امیر المومنین ہمیں فتح نہیں ہو رہی، ہر طریقے کا حربہ ہم آزما رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا ہم سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ سنت جو ہوتی ہے اس میں ثواب تو ہوتا ہی ہے حضور کے طریقے پر، لیکن اس میں ایک لاجک بھی ہوتی ہے، اس میں حکمت بھی چھپی ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام سے فرمایا گیا تھا کہ سارے مسواک کرو، مسواک کی سنت ہم سے آج کل چھوٹ رہی ہے۔ تو صحابہ کرام نے مسواک جب شروع کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس مسواک کی برکتوں سے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ وہ ڈر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے پہلے تلواروں سے لڑتے ہیں، اب دان تیز کر رہے ہیں۔ یہ سنت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھ دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اتنی طاقت عطا فرما رکھی ہے کہ وہ تعداد پر نہیں بلکہ دل کی اور اسلام کی قوت سے وہ جنگ لڑتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بدر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا، 1,000 کی تعداد تھی اور ہم 313 تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رخ ہو گئے۔ اب کسی نے حضور سے یہ تو نہیں پوچھا تھا ثبوت کیا ہے، میدان جنگ میں دعا کرنے کا ثبوت کہاں سے آ گیا؟ وہ صحابہ تھے، حضور کے منظور نظر تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے فلاں جگہ پر جائز ہے اور نہیں جائز۔ میں اہل حدیث کے ایک عالم ہیں، ان کا میں پرسوں بیان سن رہا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ اوے اہل حدیثو، نماز کے بعد دعا کیا کرو، سنت نہ بھی سمجھو نا، یہ تمہاری ضرورت بن چکی ہے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ تو چونکہ یہ تو ہمارے پاس تو الحمدللہ وہ چیزیں موجود ہیں کہ اجتماع جب بھی ہوتا ہے تو آپ وہاں پر ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ بہرحال ان پر تنقید نہیں ہے کسی قسم کی، لیکن ایک چیز سمجھا رہا ہوں، میدان جنگ میں جب کافر سامنے آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھایا اور قبلہ رخ ہو گئے۔ صحابہ کرام میں بھی مفتی تھے، فتویٰ لگا سکتے تھے، لیکن شارع اسلام تھے، امت کو ایک سبق دیا جا رہا تھا کہ جب جب تمہیں ضرورت پڑے تو اپنے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دینا، اس کے لیے اس کے مانگنے کے لیے کسی وقت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ ہاتھ اٹھائے نا تو کملی جو اوڑھ رکھی تھی نا، یہ شانوں سے نیچے گر گئی، اور دعا کے الفاظ بھی جو تھے بڑے رکت امیز دعا تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے نا پیچھے سے چادر پکڑ کر حضور کے مبارک سر پہ رکھی اور عرض کرنے لگے، آقا یہ دعا کافی ہے، اللہ آپ کی سن لے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مکمل کی۔ دیکھیں حضور ایک طریقہ بتا رہے تھے کہ مشکلوں میں جب تم پھنس جاؤ اپنے اللہ کو یاد کرو، وہ مشکلوں سے نکال دے گا۔ اس دعا سے پہلے یہ دعا تھی نا کہ یا اللہ، دعا یہی تھی کہ یا اللہ ہمیں فتح عطا فرما، اگر مسلمانوں میں سے کوئی باقی نہ رہا تو اسلام کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو ورنہ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت انس کہتے ہیں، حضور نے ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا یہاں پر عتبہ گر کے مرے گا،
اور یہاں پر شیبہ گر کے مرے گا، یہاں پر ابو جہل قتل ہوگا۔ حضور کو تو بشارت پہلے ہی دے چکے تھے اللہ تعالیٰ، لیکن پھر بھی دعا فرما رہے ہیں۔ امت کو درس دیا جا رہا تھا کہ یا اللہ جس کا وعدہ تو نے فرمایا وہ عطا کر۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ قرآن کی یہ آیت جو ابھی بتا رہی ہے نا کہ وہ کافر ان مسلمانوں کو کھلی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھیں گے، کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، دگنا دیکھیں گے۔ ان کی تعداد تھی 1000۔ جو بعد میں کافر بچ گئے نا وہ کہتے ہیں ہم جب مسلمانوں کے 313 کو دیکھتے تھے ہمیں 2000 نظر آ رہا تھا۔ کتنا نظر آ رہا تھا؟ ان کی 1000 تھی اور انہیں 2000 نظر آ رہا تھا۔ پھر فرمایا کہ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت اتری، اور یہ یاد رکھیں کہ فرشتوں نے اتر کر لڑائی نہیں لڑی تھی، فرشتوں نے جنگ نہیں کی تھی۔ فرشتے اگر جنگ کریں نا تو 1000 کے لیے ایک فرشتہ ہی کافی تھا۔ 1000 فرشتے کا نزول ہوا تھا قرآن کے مطابق۔ یہ جو 1000 فرشتے کا نزول تھا یہ جنگ کے لیے تو ہوا نہیں تھا، جنگ کے لیے تو ایک کافی ہے، وہ تو لاکھوں کے سامنے اللہ کی طاقت ہے۔ یہ جو 1000 فرشتہ تھا صحابہ کرام کو طمانینت اور بشارت دینے کے لیے آیا تھا کہ نبی کے غلاموں کچھ تلواروں پر اور زریں بھی تمہارے پاس نہیں ہیں، تم حضور کے حکم پر کمر بستہ ہو کر جہاد کرنے نکلے ہو، ہم ہزاروں کی تعداد میں تمہیں بشارت دینے آئے، اللہ نے تمہیں فتح عطا فرما دی ہے۔ تو یہ ان 2 آیات کا ترجمہ ہے کہ کافر ہمیشہ سوچا کرتے تھے کہ ہم سے پالا پڑے گا، تو انہیں کبھی بدر کے میدان میں مسلمانوں نے بتایا، کبھی احد کے میدان میں، اور کبھی احزاب کے میدان میں، اور کبھی خیبر کے میدان میں یہودیوں کو بتایا کہ ہم تعداد پر نہیں، ہم دین کی قوت اور اسلام کی طاقت پر جنگ لڑا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام والا عقیدہ عطا فرمائے۔